تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اور ذرہ ذرہ بڑائی، بزرگی اور کبریائی بیان کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا خالق، مالک، ان کا مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ عنوان کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج 30 دسمبر ہے اور آئندہ کل کے بعد یہ 365 دنوں کا ایک سال جسے ہم سن 2022 کہتے ہیں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم سن 2023 نئے سال میں داخل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو 365 دن ہم نے گزار لیے، ان دنوں کا کیا بنے گا؟ ان دنوں کے تعلق سے ہم نے کیا کیا؟ ان گزرے ہوئے دنوں کے تعلق سے ہماری فکر کیا ہونی چاہیے؟ ان باتوں سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کے ایک بہترین اسلوب، قرآن مجید کے ایک بہترین منہج کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات، جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں، ان کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ان واقعات، ان قصوں سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اور دونوں پہلو کو سامنے رکھیے۔ گزشتہ لوگوں کو جو نعمتیں ملی، ان واقعات میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو وہی اعمال کر کے ہم بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لیں۔ اور گزشتہ لوگ جن عذاب سے دوچار کیے گئے، عذاب میں پکڑے گئے، تو ان کے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر لیں۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعات بنی اسرائیل کے ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل، یہ کہہ لیجئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلنے والی ایک نسل ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام بیان کیا جاتا ہے، تو ان سے چلنے والی نسل کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں
یہودی اور نصرانی دونوں داخل ہیں، بنی اسرائیل میں یہودی اور نصرانی دونوں داخل ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے برتری کو بیان کیا ہے۔ پہلے آپ پڑھیں سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو چن لیا، یعنی اللہ نے بلندی عطا کرنے کے لیے آدم کا انتخاب کیا، ونوحا آدم ونوحا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چنا، یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر برتری عطا کی، بلندی اور اونچا مقام عطا کیا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کو اللہ نے چنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کو چنا، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو، جو عمران کی آل و اولاد ہے، کہہ لیجئے موسیٰ علیہ السلام اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام، تو ان خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مقام دیا، مرتبہ عطا کیا۔ اب آپ غور سے سنیں اس چیز کو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا عطا کیا اور کیسے مقام دیا۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی ہی ذریت میں، ان کے ہی خاندان میں نبیوں کو بھیجا اور ان کو کتابیں عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے پہلے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کی طرف بھیجا، انہیں اللہ نے چن لیا، اور اس کے بعد میں آنے والے نبیوں کو اللہ نے انہی دونوں نبیوں کے خاندان سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں بھی عطا کی۔ تو نبوت کا دیا جانا، کتابوں کا عطا کیا جانا، یہ در حقیقت بذات خود ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت میں سے ایک شخص کو چنتا ہے نبی اور رسول بنانے کے لیے، تو سوچئے اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، اللہ نے کہا کہ ان میں سے کچھ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، یعنی ان کی نسلوں میں کچھ ہدایت یافتہ ہے، اور کہا ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں نبوت اور نبوت عطا کی اور کتاب کو نازل کیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ آپ پڑھیں سورۃ النمل کی تلاوت کریں، آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہا اللہ نے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو علم عطا کیا، ان دونوں کو علم عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی فضیلت ان کے وقت میں علم کے ذریعہ اللہ نے عطا کی، اللہ نے ان کو مقام دیا، اور کہا وقالا، اور ان دونوں نے کہا، جب اللہ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، تو کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں میں سے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ان دونوں کو اور ان کی نسلوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا۔ اور ٹھیک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی قوم، یعنی ہم سے جو پہلے گزرے ہیں بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا۔ آپ پڑھیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، آیت نمبر 40 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارحبون۔ اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہم نے تم پر جو نعمتیں بھیجی یا جن نعمتوں کو تمہیں عطا کیا یا جن نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے کہا ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی بات کی، یہود و نصارہ کی۔ ذرا اس
نقطے کو آپ سمجھیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں. یہ باتیں اپنے ذہن میں آپ بٹھا کے رکھیں، آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کہا اللہ نے اے بنی اسرائیل، ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم یاد کرو، ان نعمتوں کو تم یاد کرو. وہ نعمتیں کیا تھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کون سی نعمت دی تھی؟ اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں، سورۃ البقرہ ہی پڑھیں، آیت نمبر 48 پر پہنچیں گے جب آپ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ اصل نعمت ہے. اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل، یہاں اللہ پھر وہی بات دہرا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، ہم نے جو آپ کو نعمت دی ہے، جو انعام آپ پر کیا ہے، ان نعمتوں کو آپ یاد کرو. وہ نعمت کیا تھی؟ انی فضلتکم علی العالمین. تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر. عالمین جو ہے، ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، بڑا علمی نقطہ ہے، آپ کو سمجھاتا چلوں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ہم تمام جہانوں کا رب سے ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ اپنی جگہ مناسب ہے، لیکن ذرا عالمین کی اگر تشریح میں آپ جائیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. عالمین یہ عالم کی جمع ہے. عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین ہے. اور عالمین ایک بہت وسیع اور کشادہ معنی رکھتا ہے. کیسے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں. انسانوں کا عالم الگ ہے، انسان جو زندگی گزارتے ہیں ان کا عالم، ان کی دنیا الگ ہے. فرشتوں کا عالم الگ ہے، جنوں کا عالم الگ ہے. عالم یعنی دنیا، جنوں کی دنیا اسی دنیا میں ہے وہ، یعنی ان کے معاملات، حالات انسانوں سے بالکل الگ ہے. تو انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جانوروں کا عالم، درختوں کا عالم، پہاڑوں کا عالم، سمندروں کا عالم، کہہ لیجئے الحمدللہ رب العالمین میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، انسانوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے اور جانوروں کے اور درختوں کے اور دریاؤں کے اور پہاڑوں کے اور سمندروں کے اور سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات کے تمام عالموں پر اللہ نے یہود و نصارہ کو فضیلت دی تھی. یا آپ سوچیں ان کا کتنا اونچا مقام تھا. اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دی. تمام عالم پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو فضیلت عطا کی، ان کو مقام اور مرتبہ دیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے یہ مقام اور مرتبہ چھین لیا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے ان کے اس مقام کو چھین لیا. جہاں اللہ نے اوجے ثریا پر پہنچایا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے لا کے انہیں زمین پر پٹخ دیا. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام مرتبہ عطا کیا تو پھر اللہ نے وہ مقام و مرتبہ چھینا کیوں؟ انہیں زمین پر لا کر کے رکھا کیوں؟ انہیں زمین پر پٹخا کیوں؟ سنیے میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جب پوری دنیا والوں پر فضیلت دی تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے منمانی شروع کر دی. اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، جانوروں کی عبادتیں شروع کر دی، چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی. اللہ کے لیے جو کام ہونا تھا وہ غیروں کے لیے انہوں نے انجام دینے شروع کیے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ مقام چھین لیا. اور چھینا ہی نہیں، قرآن پڑھیے اللہ نے ان کے حالات کو کیا بیان کیا ہے. سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ اسراء پڑھیے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کیجئے. اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَعُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے
اور منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، اے بنی اسرائیل تم زمین میں دوہری فساد مچاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ تم زمین میں ڈبل فساد مچاؤ گے، دوہری فساد مچاؤ گے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، صرف فساد ہی نہیں، فساد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے اپنی لعنت کو مسلط کر دیا، یعنی قیامت تک یہود و نصارہ کہیں بھی رہیں گے اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ مائدہ پڑھیے، آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر ابدی لعنت ہو گئی۔ کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے لعنت بھیجوائی بنی اسرائیل پر، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجوائی اور کہا ذالک بما عصوا، یہ اصل مدعا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ آج کے خطبے کا یہی خلاصہ ہے، کہا ذالک بما عصوا، وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کے درمیان جو رسول بھیجے گئے اس رسول کی نافرمانی کی، کہا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ نے جو حد مقرر کیا تھا اس حد کو ان لوگوں نے پار کر دیا، ان حدوں کو انہوں نے پار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے لمیٹیشن لگا دیا تھا، کہہ دیا کہ فلاں چیز پروہیبیٹڈ ہے، اس کو نہیں کرنے کا ہے، لیکن ان لوگوں نے وہی کام کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی اور منمانی زندگی گزاری۔ اور پڑھیے قرآن مجید سورۃ المائدہ کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 60 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ پڑھیے اس آیت کریمہ کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعی اگر ہمارا ایمان زندہ ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے سب سے اونچا مقام دیا، ایک وقت آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی منمانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی وجہ سے، اپنے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بنا دیا اور بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھیانک عذاب، کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، گناہ یہی تھا کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ صرف ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نبی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، لیکن دعوے کو سچا قرار دینے کے لیے کبھی عمل نہ کیا۔ ذالک بما عصوا، جھٹلایا انہوں نے، وکانوا یعتدون، اور اللہ کے حد کو ان لوگوں نے پار کر لیا، اللہ کے حد کو پار کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اسی دنیا کے اندر سور بھی بنایا اور بندر بھی بنایا، بطور عذاب کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا سب سے برا ٹھکانہ، یہ سب سے برے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ یہ اتنی باتیں سنانے کا کیا مقصد ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہم سے پہلی امت ہے، ان کے بارے میں اتنی باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ میرا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میں ایک آپ کو موازنہ کروانا چاہتا ہوں، ایک تقابل اور ایک موازنہ۔ آپ موازنہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں بھی ساری نعمتیں دے کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس جہان میں سب سے بلند قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ انہیں جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا کی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا کی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سارے انعام، سارے اکرام، وہ ساری عزت کے القاب اور وہ ثریا کی بلندی، یہ ساری چیزیں جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس نے ہمیں سربلندی دی ہے، جس نے ہمیں خیر امت کہا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا والوں کے امامت کے لیے پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین ہم سے ان ساری نعمتوں کو چھین نہیں سکتا؟ یا آپ غور کر کے دیکھیے ذرا، کیا وہ اللہ ہم سے چھین نہیں سکتا؟ اللہ نے ان سے چھین لیا تو ہم سے چھیننا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم سے چھیننا کون سی بڑی بات ہے؟ بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اس چیز کی وضاحت کی ہے باضابطہ کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، وہ اللہ پر ایمان بھی لائیں گے، وہ اللہ سے محبت بھی کریں گے اور اللہ کی راہ میں جنگ بھی کریں گے۔ اللہ نے اس چیز کی کہہ لیجئے کہ وضاحت قرآن مجید کے اندر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لانے پر قادر ہے جو ہماری جگہ ہوگی اور ہم سے بہتر ہوگی اللہ کی نظر میں، ہم سے بہتر ہوگی اللہ کی نظر میں۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتلاؤں، آج ہم اور آپ عموماً اکثر و بیشتر معاملات میں یہود و نصارہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ امت بھی یہود و نصارہ کی راہ پر چلے گی، یہ امت بھی یہود و نصارہ کی راہ پر چلے گی۔ اور دوسری یہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو کے زندگی گزاریں اور اللہ کے حدوں کو توڑتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اس بات کے عادی ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی، پہلے آپ کو حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم اور آپ یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3456۔ اب پڑھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی نے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت جلد جو ہے تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے۔ کتنی برابری ہوگی ان میں اور ہم میں؟ ہم ان کے برابر ہونے میں کتنا زیادہ کہہ لیجئے کہ ان کی راہ پر چلنے والے ہوں گے۔ کہا لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ، اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہوگے۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں تھوڑے سخت ہیں، ذرا سن لیجیے۔ کہا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کسی نے اعلانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے افراد بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اتنی زیادہ ہم میں اور یہود و نصارہ میں مماثلت ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ کہا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی راہ پر چلو گے، تو اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، یہود و نصارہ ہے، یعنی یہ امت بھی یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی، اس کی روش پر چلے گی۔ آئیے ذرا میں حقیقت سے آئینہ اٹھاؤں۔ بعض بھائیوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں، بعض نے تو کہہ دیا کہ یہ بندہ فسادی ہے، فساد لگاتا، حتیٰ کہ میرے کچھ رشتہ داروں کو بھی لوگوں نے بتایا، وہ آ کے مجھ سے کہتے ہیں، میں کہتا جانے دو یار، جس لوگوں کی زبانیں ہیں، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بخشا، کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں تو اللہ کا ایک بندہ ہی ہوں۔ بہرحال تو یہ باتیں فساد کے لیے نہیں ہیں، حقیقت سے آئینہ اٹھانے کے لیے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم اور آپ کہاں چل رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے، یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے۔ یہود و نصارہ کے راستے پر ہم ہیں کہ نہیں، صرف میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مثال بیان کی۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ النساء آیت نمبر 161 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِمُ، کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ نے انہیں سود لینے سے منع کیا تھا۔ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی، اللہ نے کہا کہ انہیں سود لینے سے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے سود لینا شروع کر دیا۔ میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو، تلنی پاڑا میں رہنے والے مسلمانوں میں سے 10% بھی ایسے نہیں ہوں گے
جن کا کسی بینک کے ساتھ کوئی ٹرم کنڈیشن اور کوئی لگاؤ یا معاملات نہ ہو. نہیں کچھ تو کم از کم بینک میں کھاتا تو ہوگا ہی ہوگا. وہ کھاتے کے ذریعہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں, کھاتے کے ذریعہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں. وہ ہمیں انٹرسٹ کا پیسہ دیتا, ہم نہیں لیتے, اپنی جگہ ہے, لیکن انٹرسٹ کے کاروبار میں ہم اس کے برابر کے ساجیدار اور حصے دار ہیں. اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ کی راہ روش میں آپ کو بتلاؤں تو اللہ نے کہا کہ ان کو منع کیا گیا تھا یہود و نصارہ کو کہ سود نہیں لینا, لیکن ہمیں اکثریت ایسی ہے جو مجبوری کی حالت میں بینک سے جڑے ہوئے ہیں. مجبوری کے معاملات میں حالات ہے, بھائی سیلری نہیں آتی بغیر بینک اکاؤنٹ کے, تنخواہ نہیں ملتا بغیر بینک اکاؤنٹ کے, لیکن ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہم بینک کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود و نصارہ کی راہ پر چلو گے. آپ دیکھیے ہم یہود و نصارہ کی راہ پر چل کر کے سودی کاروبار میں ملوث ہیں. جب کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, اسی منبر سے میں نے سود کے متعلق کہا تھا اور ایک بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو غیر مرد ہمارے گھروں میں بیٹھ کر کے ہفتے میں آ کر کے کبھی منگل کے دن, کبھی جمعرات کے دن, کبھی سوموار کے دن سود کا مال کبھی کس بینک کے نام پر, کبھی کس لون کے نام پر ہماری عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے بانٹتے ہیں, اس کو بند کروائیے. میں نے بہت پہلے یہاں سے یہ بات کہی تھی اور آج آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیے, ورنہ یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے کے برابر ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے سے منع کیا گیا تھا اور یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. اور آج تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں باطل طریقے سے مال کھانا یہ ٹیلنٹ شمار ہوتا ہے. معلوم ہے فلاں کو بیوقوف بنا دیا ہے میں نے, 1000 روپے اتار لیے اس سے, سبحان اللہ. اب 4 دوست کہتے ہیں یار یہ بڑا کمال کا بندہ ہے, کسی کو بھی یہ بیوقوف بنا سکتا ہے. اللہ کے بندے تو دنیا میں سب کو بیوقوف بنا لے, تو اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کو بیوقوف نہ بنا پائے گا. اللہ کے سامنے تیری ایک نہ چلنے والی ہے, ایک نہ چلنے والی ہے. آپ دیکھیے اللہ نے باطل طریقے سے مال کھانے کو منع کیا تھا. آج زمین جائیداد کے مسئلے لیجئے, آپ ملکی پیمانے پر, ملک ہندوستان کے پیمانے پر چلے جائیے, میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں سب سے زیادہ زمین کی ہیرا پھیری بھائیوں کا, بہنوں کا, رشتہ داروں کا, خاندان والوں کا حق مارنے کا مسئلہ اگر انڈین پینل کوڈ کے اندر پایا جاتا ہے تو مسلمانوں کا پایا جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو کوڈ تک پہنچے ہیں, باقی کتنے ایسے معاملات ہیں جو مار کے, پیٹ کے, جان لے کے, خون بہا کے لوگوں نے دبا دیے ہیں. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, وہ باطل طریقے سے مال کھاتے تھے, ہم بھی باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں. یہ بتائیے بھائی کا زمین لے لیا, بہن کی زمین لے لی, اور بھائیوں نے تو ایک بڑا بہترین راگ آلاپ کے رکھا ہے, چلو چلو جہیز دے دیا تھا, اب تمہیں وراثت ملنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے بندے تجھے جہیز دینے کے لیے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا, اس کے رسول نے کہا, کس نے کہا؟ میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں جو جہیز مانگ کے شادی کرے, آپ کے دروازے پر جہیز کا مطالبہ کرے, ایسے رشتہ داروں کو جوتے مار کے اپنے گھر سے باہر نکالیے. آپ اپنی بیٹی کا سودا مت کیجئے, اپنی بیٹی کو بیچیے مت. یہ جو لالچی آج مانگ رہا ہے, اللہ کی قسم یہ کل بھی مانگے گا, اس کے بعد بھی مانگے گا, اور اسی جہیز کے خاطر تلنی پاڑا اور ارد گرد کی کتنی ہی بچیاں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچا دی گئی. یہ کون نہیں جانتا ہے؟ یہ کون نہیں جانتا؟ میں کہہ دوں تو میں برا, میں کہہ دوں تو میں برا. تو سنو, سب سے زیادہ برائی آج ہمارے یہاں یہود و نصارہ کے معاملے میں یہی چلی آ رہی ہے. اور ایک حدیث سنیا, جامع ترمذی کی روایت, حدیث نمبر 3095. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی. کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے, یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو, اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا, اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. عدی ابن حاتم جو ابھی عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے, وہ جو قصہ دیکھتے نا ٹی وی میں حاتم طائی کا, حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا, حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا. بڑے زور شور سے ہمارے بچوں کو دکھایا جاتا ہے حاتم طائی کے قصے. حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا. ہاں, حاتم طائی مشہور تھا عرب میں اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے, بڑا مہمان نواز آدمی تھا, لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. ہاں, اس کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے تھے.
یہ مسلمان ہوئے تھے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو وہ کہتے اللہ کے رسول ہم اپنے عالموں کی کہاں عبادت کرتے ہیں؟ کہا کہ تم اپنے عالموں کی عبادت کرتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے جو چیز حرام کیا ہے اور عالم صاحب کہہ دے حلال ہے تو تم حلال مانتے ہو؟ کہا کہا اللہ نے کوئی چیز حلال کیا اور عالم صاحب کہہ دے حرام ہے تم مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں۔ کہا فتل کا عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے۔ آج آپ بتائیے شریعت کے نام پر، دین کے نام پر نہ جانے کتنی ایسی چیزوں کو بھی لوگوں نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے جو دین کا حصہ نہیں تھی، جو دین میں جس کا کوئی شمار نہیں تھا، جو نبی کے دور میں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی، لیکن ہمارے علماء نے بتا دیا، عالم صاحب نے بتا دیا۔ اچھا لوگ آتے بھی ہیں سوال کرنے کے لیے، ہم لوگوں کے پاس بھی سوال آتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تھوڑی سی تو گنجائش ہوگی، وہ تھوڑی سی، اگر آپ نے غلطی سے بھی تھوڑی سی کی گنجائش دے دی نا، وہ کہتے نا ہاتھ پکڑایا تو گلے تک آ گیا، وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اگر تھوڑی سی کی بھی گنجائش دے دی تو بہرحال تو ہمارے یہاں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کے ڈگر پر چلنے کی ایک بڑی مثال نیو ایئر نائٹ کا جشن ہے۔ نیو ایئر نائٹ کا جشن ہے جو خاص طور سے ہمارے نوجوان مناتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی شکل قریب ہر آدمی کی زندگی میں آتا ہے بھائی، کیا ہے؟ اپنے برتھ ڈے کی مبارکبادی، اس کی پارٹی۔ آج تو ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا ٹرینڈ ہوا ہے کہ آج برتھ ڈے کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ جو بندہ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرواتا وہ بندہ برتھ ڈے میں 200 لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آج ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ کے بندو، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، ان کا راستہ ہے، ان کی راہ ہے۔ جاؤ تم پوری تاریخ اسلام سے ایک دلیل لا کے مجھے بتا دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی برتھ ڈے منایا ہو، کرنے کا حکم دیا ہو یا کیا ہو۔ اگر نہیں تو پھر ہم بھی بنی اسرائیل کے اسی راستے پر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیاں اور حدوں کو توڑنا ہے۔ اللہ نے حد مقرر کیا ہے، اللہ نے حد مقرر کیا ہے، چاہے وہ تعلیم کی حد ہو، چاہے وہ تعلیم کی حد ہو، چاہے وہ سماج میں زندگی گزارنے کے حدود ہو یا اٹھنے بیٹھنے کا حد ہو، اللہ نے ہر چیز کا حد۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے تو آپ چھٹے سانڈ کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو اللہ کے کھوٹے سے بندھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ پھر ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا، ایمان کا دعویٰ کھوکھلا، اور قیامت کے دن ہم بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں ایک چیز، آج 30 دسمبر ہے، آئندہ 31 دسمبر میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا، نیوز اینکر خبر سنا رہی ہے، اسی عالم میں اس کی موت ہو گئی، ناچنے والی اسٹیج پر ناچ رہی ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، کرکٹ کا پلیئر کرکٹ کے میدان میں ہے، وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے، فٹ بال کا پلیئر دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے زمین پہ گر کے چلا آتا ہے۔ یہ بتاؤ ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جس کی موت ہوتی ہے تو کبھی وہ سجدے کے عالم میں مرتا ہے، جس کی موت ہوتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کے دوران مرتا ہے، جس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت پر فرشتے حیرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہم نے کیا سوچا ہے، ہم نے کیا طے کیا ہے کہ ہماری بھی موت ہو، کیا ناچتے ہوئے موت ہو، یا ہماری موت گاتے ہوئے ہو، ہماری موت شراب پیتے ہوئے ہو، ہماری موت دوستوں کے ساتھ رات کے وقت بے حیائی کی مجالس میں جشن مناتے ہوئے ہو، ہماری موت جب 12 بجے رات کو لائٹ بند کی جائے اور اس کے بعد جب پٹاخے جلائے جائے۔ 2022 میں زندہ تھے، 2022 ختم ہوتا ہے، 2023 کی شروعات ہوتی ہے اور ہماری موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، پتہ کیا چلا؟ بغل میں کسی بچی کے ساتھ ناچ رہے تھے، پتہ کیا چلا؟ کسی گانے کی مجلس میں کھڑے تھے، پتہ کیا چلا؟ سڑک کے کنارے کوئی ڈانس کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم وہاں کھڑے تھے۔ یہ بتاؤ میرے نوجوانوں، یہ بتاؤ میری بہنوں، اس حال میں اگر تمہاری موت ہو جائے ایسے تم اللہ کے ہاں پہنچو گے؟ یہ بتاؤ کیا یہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے؟ کیا یہ یہود و نصارہ کی روش نہیں ہے؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جو یہود و نصارہ کا راستہ ہے اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔
اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ دین کی بنیاد پر دی ہے، اور تم اپنے گلے سے دین کا توق نکال دو، تم اپنے گلے سے دین کا پٹا نکال دو اگر، اور اس کے بعد تمہاری موت ہوتی ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ موت وہ موت نہ ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یہ موت وہ موت نہ ہوگی جس موت کے ذریعہ ہم اللہ کو خوش کر لے جائیں گے، یہ موت وہ موت نہ ہوگی جس موت پر فرشتے ہماری روح کو لینے کے لیے آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس جوانی، اس زندگی، یہ بڑھاپا، یہ بچپنا، کیا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا۔ اور اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا، سورۃ النازعات کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک پڑھ جائیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ کہا اللہ نے یوم یتذکر الانسان ما سعی، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی پوری زندگی کی کمائی تم اللہ کے سامنے دیکھو گے، تم اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ یہ 31 دسمبر کی رات اور اس رات ہونے والی واہیات حرکتیں اور اس رات جشن کے نام پر ہونے والی بے حیائی برائی، یہ ساری چیزیں یوم یتذکر الانسان ما سعی اللہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، اللہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اس وقت تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں موقع دیا، ہم نے تمہیں مہلت دی، تم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا۔ آج یا تو اللہ کا عذاب ہوگا یا اللہ کی رحمت ہوگی۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ جہنم کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ جہنم کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ جہنم کی 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے، لا کے ہمارے نظروں کے سامنے جہنم کو رکھ دیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ نے کہا لوگوں کو جب جہنم دیکھے گی مارے غیظ و غضب کے چیخنا اور چلانا شروع کر دے گی۔ اس وقت ہم جیسے ظالم، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے وہ لوگ جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے اے اللہ ہم نے تو جہنم کو دیکھ لیا، اللہ مولوی بتاتا تھا ہمیں یقین نہ تھا اس بات کا، لیکن آج دیکھ لیا ہے، اس کی چیخیں بھی سن لی، اس کی پکار بھی سن لی، اللہ تھوڑی مہلت دے کے دنیا میں بھیج دے، اللہ تیری فرما برداری کر لے، تجھ کو راضی کر لے، تجھ کو خوش کر لے۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، کہا کہ ہرگز نہیں، یہ تو تیرے منہ کی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بھیج دوں، نہ اللہ ایسا نہ کرے گا، اللہ نہیں بھیجے گا دوبارہ۔ کہا اللہ نے وبرزت الجحیم لمن یری، یہ جہنم لا کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، ذرا سن لو میرے بھائی، ذرا سن لو میرے نوجوانوں، میری بہنوں سن لو، یہ جو نئے سال کے نام پر، یہ برتھ ڈے کے نام پر، یہ 25 دسمبر کے نام پر، یہ فلاں ڈے کے نام پہ، یہ فلاں ڈے کے نام پر، یہ جو تمہارے جشن کے بازار گرم ہوتے ہو، سنو، کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو آدمی حد کو پار کر دے۔ حد کیا ہے؟ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ حد ہے۔ اور دنیا کے کسی حدیث کی کتاب میں، قرآن مجید کے کسی ترجمے تفسیر میں آپ کو نئے سال کا جشن، برتھ ڈے پارٹی، یہ چھٹی کی دعوت، یہ بارات، یہ جہیز، یہ تمام رسم و رواج کچھ بھی نہ ملیں گے۔ کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو حدوں کو توڑ کر کے ان خرافات میں ملوث ہوگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لے گا کہ 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی یہی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کل کی صبح ہوگی کہ نہ ہوگی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اس پر مہر لگوا لو، مجھ سے اسٹیمپ لگوا لو۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ النازعات 30ویں پارہ میں آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک پڑھ لینا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں بندہ اگر ڈرتا ہے اس بات سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حد کو پار نہیں کرتا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو
اپنے نفس کی باتوں کو سننے سے روک کے رکھتا ہے تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت المأویٰ ہے، ہمیشگی والی جنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمر اور زندگی کی عمارت ہے، ہر سال اس عمارت سے ایک اینٹ گرتی ہے اور زندگی کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی دھڑام سے زمین پر آ کر بیٹھ جائے اور ہماری موت ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے پیشی کے لیے چلے جائیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ زندگی کی ایک اینٹ گر گئی، اس پر کون سی مبارکبادی، کون سی خوشخبری؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے کہ وہ ایک سال ہم نے اللہ کی کتنی عبادت کی، رسول کی کتنی اتباع کی، لوگوں کے کتنے حق مارے، لوگوں پر کتنا ظلم کیا، لوگوں کی کتنی غیبتیں کی، لوگوں پر کتنی چگلیاں کسی، یہ ساری چیزوں کا حساب لگائیے نا آج رات بیٹھ کر کے۔ واللہ کہتا ہوں آپ کے نیچے سے اور ہمارے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے گنہگار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اپنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام حدوں کو توڑنے سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حد کو توڑنے سے ہمیں بچا کر کے رکھے۔ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین تو ہماری خواتین کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہمارے جو نوجوان لا علمی میں یہود و نصارہ کے ان تہواروں میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تو ان نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ان کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے، اللہ تو ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تیرے نافرمان ہیں، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، الہ العالمین خصوصاً ہمارے استاد محترم شیخ آصف اقبال مدنی حفظہ اللہ اور مسلمانوں کے تمام مریضوں کو اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، اللہ تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے، الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں پر اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما دے، اللہ ان ٹھٹھرتی راتوں میں، ان ٹھٹھرتے صبح میں جو ہمارے بزرگ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں اللہ تو ان بزرگوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ان نوجوانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہم گنہگاروں کو بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔